السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ سب خیریت ہو۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ وقت بہت نازک وقت چل رہا ہے۔ اللہ ہماری بھی اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ اس دور کے لیے دعا کرو اور نیک کام کرو، برے کام سے بچو۔ جہاں بھی آفت آ رہی میرے دوست و بزرگوں، یہ سب ہمارے اعمالوں کے ذریعہ آ رہی ہے۔ اعمال صحیح کرو، گھرانے کے اندر محبت پیار سے رہو، گھرانے کے اندر دین کا حکم کرتے رہو۔ دین سے بڑی دولت میرے دوستوں بزرگوں کچھ نہیں ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت پڑے تو صبر کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی مصیبت پڑے تو صبر کرو اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، نماز کی طرف چلو، خود بھی پڑھو اور کو بھی حکم دو نماز کا، برے کام سے بچو، محبت پیار قائم رکھو اور اپنی کمائی حلال کی کمائی اپنے بچوں پر خرچ کرو، اپنے بچوں کو برے کام سے روکو، اچھے راستے پہ لگاؤ، سچ بولنے کی انہیں عادت ڈالو، صفا رہنے کی عادت ڈالو۔ جو میرے نبی نے فرمایا وہ حق اور سچ ہے۔ جب تک ہم کامیاب نہیں ہونے کے، جب تک اللہ کی لین پر اور اللہ کے نبی کی لین پر نہیں چلنے کے، جب تک کامیاب نہیں ہونے کے۔ آج جو مصیبت آ رہی ہے وہ ہمارے اعمالوں پہ آ رہی ہے۔ بہت تباہی کا وقت چل رہا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کو یاد رکھے جاؤ، اللہ کی ذات پہ یقین رکھو، انشاءاللہ یہ ٹائم بھی نہ رہنے کا۔ اللہ بہت غفور رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ علیم الخبیر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہے۔ اللہ اجما کے دیکھتا ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش لی ہے تو اپنے نیک لوگوں کی دی ہے۔ جس سے اللہ محبت رکھتے ہیں اللہ اسے تکلیف دے کر آزماتا ہے، اسے کچھ رزق کچھ کم کر دیتا ہے جب آزما کے دیکھتا ہے، اور کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ اس کو آزما کے دیکھتا ہے۔ جس حال میں بھی ہو اللہ کو یاد رکھو، انشاءاللہ اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ منٹ بھر میں تقدیر کھول دیتا ہے۔ بس صبر کرو، اللہ فرما رہا ہے صبر کرو۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے صبر کرنے کی طرف اللہ متوجہ ہوتا ہے۔ صبر کرو، یقین رکھو اللہ کی ذات پہ، فضول خرچہ مت کرو، بچو شیطانوں کے اڈوں سے بچو، برے کاموں سے بچو، اپنے بچوں کو اچھی ہدایت دو۔ یہ صدقہ کرنے سے بھی افضل ہے۔ اپنے بچوں کو اچھی ہدایت کا حکم دو تو صدقہ کرنے سے بھی افضل ہے۔ اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کرتے رہو۔ دعا بہت بڑی چیز ہے۔ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کوئی زلزلہ آیا کرتا تھا یا کوئی ایسا درپیش آیا کرتا تھا تو اللہ کے نبی
مسجد کی طرف تشریف لے جایا کرتے تھے، اللہ کے سامنے جھک جایا کرتے تھے۔ ایسے ایک دن میرے دوست و بزرگ کو اس دور میں چاند گہن پڑ گیا۔ صحاباؤں نے عرض کیا، کچھ صحابہ اکٹھے ہوئے، کہا کہ دیکھو آج چاند گہن پڑ رہا ہے، نبی کے پاس چلتے ہیں، دیکھو نبی کیا عمل کرتے ہیں، اس میں کیا حکم دیتے ہیں۔ جب نبی کے پاس گئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں۔ آج جب سورج گہن یا چاند گہن پڑتا ہے تو وہ تفریح لیتا ہے، ہنستے ہیں، وہ توجہ نہیں کرتے یہ کیا ہو رہا ہے، کتنا بڑا عمل ہے یہ۔ اللہ ہر چیز کو آزما کے دیکھتا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں کو یاد رکھو، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، جب بھی کوئی مصیبت پڑے، بیماری کی ہو یا کوئی رزق کی روزگار کی ہو، تو اللہ سے مانگو، انشاءاللہ راستہ کھلے گا، اللہ راستہ کھولے گا۔ جب اللہ کے سامنے سچے دل سے انسان تنہائی میں روتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، تو اللہ اس کی تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کا روزی کا دروازہ بھی کھول دیتا ہے۔ یقین کا نام ایمان ہے۔ جب ہمارا ایمان قائم رہے گا تو انشاءاللہ ہمیں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنی ذات پہ سچ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ابھی چند حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ السلام علیکم۔